ان کے حوالے سے ہم انفیکشنز کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ اور کیا نسخے ہو سکتے ہیں. اچھا انفیکشن کے لیے جیسے بات کی بھائی دیں آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے اس میں, ٹھیک ہے, ڈینگی میں بھی آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے, اور جو ٹائیفائڈ ہے اس میں بھی آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے. اس میں بڑی بہترین چیز ہے یہ ہلدی انفیکشن کے لیے بہترین اور کمال کا اس کا رزلٹ ہے. ہلدی لے لیں 50 گرام, اس کے بعد یہ سونف ہے, یہ سونف بھی لے لیں 50 گرام, اور اس کے بعد یہ ملٹھی ہے یہ بھی لے لیں 50 گرام. اس کا اچھی طرح پاؤڈر کرنا ہے, پاؤڈر کر کے چمچ کا چوتھائی حصہ, ٹھیک ہے, ایک ماشا ہم اسے خوراک بولتی ہیں, وہ خوراک جو ہے صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد. اور یہ اتنی زبردست دوائی ہے نزلہ, زکام, کھانسی کے لیے, لنگز انفیکشن کے لیے, یوریٹری ٹریک میں انفیکشن ہے اس کے لیے, آنتوں میں انفیکشن ہے اس کے لیے, یعنی کہ اوور آل یہ بہت زبردست کام کرتی ہے انفیکشن کے لیے, بڑی بہترین چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے اسی موسم میں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں یرکان کی شکایت ہو جاتی ہے, پیلیا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ گرمی کا موسم ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, بڑا آسان سا نسخہ ہے, اس میں یہ املی یہ تھوڑی سی لے لیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ آلو بخارا 2 سے 3 عدد لے لیں, اور اس کے بعد یہ زرشک ہوتی ہے یہ لے لیں, جگر کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. یہ 3 چیزیں رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح مسل کے پن کے پی لیں. اس میں آپ چینی بھی تھوڑی بہت ڈال سکتے ہیں, لیکن چینی سے زیادہ اچھی شکر ہے, چینی لائف سے نکال دیں تو زیادہ بہتر ہے, یا نمک تھوڑا سا شامل کر کے وہ, اگر شوگر پیشنٹ ہے تو وہ تھوڑا سا نمک استعمال کر سکتے ہیں, اگر بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہ نمک بھی نہ استعمال کریں اور ویسے ہی پی لیں, ویسے ہی پی لیں. بہترین چیز ہے, فوری طور پہ پہلے دن سے رزلٹ آئے گا, اور بچے کو بھوک بھی لگنا شروع ہو جائے گی. لیکن اس میں کھانے میں احتیاط کریں کہ روٹی بند کر دیں, ٹھیک ہے, اور ابلے چاول دے سکتے ہیں تازے بنا کے, نرم غذا یا دلیا دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیزیں. اس کے بعد اس کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا نسخہ ہے اور بڑا سستا سا ہے. ایسے لوگ جن کا جو ہے جانڈس بڑھ چکا ہے, SGOT SGPT اس کی تعداد ویسے تو نارمل 5 سے 42 تک ہونی چاہیے, تو وہ 100 یا 200 بعض اوقات ایسے کیسز میرے پاس ہیں 3000 سے بھی پلس 3500 3600 تک. تو الحمدللہ یہ اتنا اچھا نسخہ ہے کہ آپ بنا کے استعمال کریں اور آپ 10 دنوں میں اس کا رزلٹ دیکھیں. میری کوشش ہوتی ہے جو بھی نسخہ ہو میں کہتا ہوتا ہوں آپ استعمال کریں, اس کے بعد رپورٹ کروائیں, آپ رپورٹ کروا کے مجھے بتائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا فرق پڑا ہے. اس میں ہمارے پاس ہے کلمی شورا, یہ لینا ہے 50 گرام, اور اس کے بعد یہ ریوند خطائی ہے یہ لینی ہے 50 گرام, اور اس کے بعد یہ ہے نشادر. یہ 3 چیزیں 50 گرام لے کے اس کا پاؤڈر کر لیں, چمچ کا چوتھائی حصہ صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھانا کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد استعمال کریں. ساتھ ہی ساتھ ارکے مکو اور ارکے کاسنی استعمال کریں, شربت بزوری کا استعمال کریں, گلوکوز اکثر ہر دکان سے مل جاتا ہے وہ پانی میں ملا کے وہ استعمال کریں, اور ٹوٹل روٹی وغیرہ سالن وغیرہ ہر چیز چھوڑ دیں. تو اس سے فوری طور پہ ریلیف مل جائے گا. اور اس میں جگر کی گرمی تو فوری طور پہ جو بچے بھوک نہیں لگتی جن بچوں کو, ان کے لیے تو بڑی افیکٹو چیزیں ہیں. صحیح ہے, بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کو اس موسم میں یرکان ہو جاتا ہے, ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور یہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے حکیم صاحب کہ ہر سال ہوتا ہے, بالکل بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی. اچھا اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم لوگ ایک تو گرمی کی پرواہ نہیں کرتے, دوسرا ڈائٹ میں ہم وہی جو ہے بیف, مٹن, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, بلکہ میں سمجھتا ہوں گرمیوں میں یہ فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ بیکری آئٹم زیادہ کھائی جاتی ہے کیونکہ دن ہوتا ہے لمبا. آپ کبھی دیکھیں ہوٹلوں کا جو سیزن ہوتا ہے نا وہ گرمی ہوتی ہے کیونکہ 3 دفعہ کھانا کھایا جاتا ہے, سردیوں میں صرف 2 دفعہ کھانا کھایا جاتا ہے. تو یہ بھی اس کی بنیادی وجہ ہے کہ خوراک ہماری وہ اچھی نہیں ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو یرکان ہے ہیپاٹائٹس یہ بہت سے لوگوں کو ہر سال ہوتا ہے اور اس موسم میں ہی ہوتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا وہ پہلے ریکور نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں, جو اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے پورا ایک بیماری کا وہ اس کو کمپلیٹ نہیں کرتے, اس وجہ سے بار بار ہو جاتا ہے یرکان انہیں؟ اچھا اس میں یہ دیکھنے کہ اگر تو ہیپاٹائٹس یوزلی جو ہمارے ادھر پیلیا ہوتا ہے وہ ہیپاٹائٹس اے ہوتا ہے یا ای سے ہوتا ہے. اچھا یہ دونوں جو کنڈیشنز ہیں یہ لائف میں ایک دفعہ ہوتی ہیں. اچھا ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو آج یرکان ہو رہا ہے جیسا پیلیا ہو رہا ہے اگلے سال دوبارہ ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. اگر ہوگا نہیں اگر ہوگا تو اس کی دوسری ٹائپ ہوگی, یعنی کہ اے ہے تو اگلی دفعہ ای سے ہو سکتا ہے, یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو کرونک ہیپاٹائٹس یعنی اس کو BC سے ہو رہا ہو کہ اس کو دوبارہ انفیکشن ہوا اور وہ کسی اور چیز سے جیسا بلیڈ استعمال کرنے سے ہو گیا, کھانے پینے چیزوں سے نہیں ہوا, اس کو بلیڈ سے اس نے کوئی اس کو سرنج لگا, اس کو کوئی اس نے شیو کہیں سے کرائی غلط ہو گئی, اس نے بال کٹوائی, تو یوزلی پھر یہ والی کنڈیشن ڈفرینٹ ہے. تو اگر ہم کہیں گے کہ ہیپاٹائٹس اے ہی دوبارہ ہو رہا ہے تو اٹس ناٹ ٹرو.
तो वो फिर दूसरी टाइप होती है, वो ई हो अगर जाएगा। एक दफा आपको जिंदगी में हेपेटाइटिस ए हो गया है तो वो बस खत्म हो जाएगा, एक ही दफा होगा? एक ही दफा होगा, वो दोबारा नहीं होगा। ठीक है। दोबारा होगा तो दूसरी तो टाइप वो होगी। उसकी दूसरी टाइप्स होंगी। ठीक है। और ख़ास तौर पर ये जो पेट में दर्द रहती है लोगों के इस मौसम में, ये भी है कि कुछ खा लिया तो पेट में दर्द होना शुरू हो गई, तो उसके लिए क्या करना अच्छा, चाहिए? इसमें देखें सबसे ज़्यादा जो कॉमन कॉज है आजकल वो एंट्रोवायरसेस हैं, यानी कि कुछ वो वायरसेस हैं जिससे वो इस नमी में ज़्यादा ग्रो, जिससे आपको बताया ना कि आजकल नमी 89-90% है और ये बहुत ज़्यादा है और ये बड़ा साजगार है वायरसेस के लिए। तो इसमें आप कुछ भी बायस से खाते, जैसे अभी हकीम साहब ने बताया, कोई बासी चीज़ आपने खाई, वायरसेस अंदर गए, और तो अक्सर औकात जो आजकल पेट में दर्द हो रहा है वो वायरसेस की वजह से होता है। फर्स्ट सेकेंडली वायरसेस हो रहा है पानी ना पीने की वजह से। हमारा पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमें पसीना निकल रहा है, हम हाइड्रेशन वैसे नहीं रख रहे, ये हाइड्रेशन ना होने की वजह से भी स्टमक इश्यूज़ और इंटेस्टाइनल इश्यूज़ साथ ही पैदा हो रहे हैं। और तीसरे नंबर पे हमारी ग़ज़ा, हम ग़ज़ा जैसा भी कहा कि हम बहुत ज़्यादा बाहर से खाते हैं, बेकरी आइटम, जूसेस पी रहे हैं, और बाहर से आपको पता कोई भी चीज़ हो, अगर जैसा आजकल चना चाट, गोल गप्पे, ये जिस तरह की चीज़ें हैं, इसमें कितना कुछ ये भी उन्होंने बना के रखा हुआ, पूरा दिन उन्होंने चलाना है। हम रात को जा रहे हैं, हम वही जाके खा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, तो देखिए कितनी दफ़ा हम वो उस जरासीम को लेके जा रहे हैं। तो ये एक कॉज सबसे बड़ी है कि हम बाजार की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करके नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा चले जाएं, जैसा ग़ज़ा है, जैसा भी हकीम साहब ने बताया, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, विटामिन ए सी लें, जिंक बहुत अच्छा है, जिंक इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छा, अब जिंक का इस्तेमाल करें, जिंक आराम से मिल जाता है। किन चीज़ों में हमें जिंक मिल जाता है? जैसा नट्स हैं, नट्स में जिंक है, फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं जिंक पे, जैसा स्पेशली फ्रूट्स में जो सिट्रस फ्रूट्स है, जैसा एप्पल है, पीच है, आलू बुखारा, खुबानी, जिस तरह की चीज़ें, ये जो ये फैमिली है, ये इनमें विटामिन सी, ए और जिंक, ये तीन अज्जा ऐसे हैं जो विटामिन हैं जो बहुत ज़रूरी हैं इम्यूनिटी में। और अगर जिनकी इम्यूनिटी कम भी है, जिस तरह एक मिसाल के तौर पे आजकल हमारे खसरा बहुत अभी भी आ रहा है, खसरा आई जा रहा है, अगर चाहिए सर्दियों की बीमारी थी पहले, लेकिन आज गर्मियों में भी आ रहा है। अब ये हमारे पास एंडेमिक हो गया। अभी भी हमारे इधर गंगाराम हॉस्पिटल में इस टाइम पूरा वार्ड एक खसरे से भरा हुआ है। तो ये खसरा आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या, हमारी कुव्वत मुदाफ़त नहीं है, विटामिन ए, डी और जिंक, ये तीन चीज़ें हमारी कम है। और खसरे के सबसे बड़ा इलाज ही जो प्रूव्ड इलाज है वर्ल्ड वाइड, वो विटामिन ए है, हम उसकी मेगा डोज देते हैं। तो विटामिन ए अगर हम अच्छा रखते हैं तो हमारी जितनी पेट की बीमारी, हमारी जल्द की बीमारियां, जिंक से, डी से और विटामिन डी से, ये सारी बीमारी हमारी ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है कि ये आजकल जो हम देखते थे कि जी बीमारियां जो मुख्तलिफ मौसम की थी, अब उनका कोई वो टाइम नहीं रह गया, वो कभी भी हो सकती है। जैसे आप खसरे की बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक इसको कहा जाता था कि जी सर्दियों में निकलता है, अब नहीं है। अब तो जो है सर ने बताया भी, डॉक्टर साहब ने, कि गंगाराम में पूरा वार्ड जो है वो भरा हुआ है खसरे से। अच्छा, आपसे भी हकीम साहब यही चाहूँगी कि जो पेट दर्द है उसके लिए कुछ बताएं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी ये होता है, कुछ खा लिया तो उसके बाद पेट दर्द हो गया, अब समझ नहीं आ रही क्या करे। बड़ों को भी इवन दो कि कुछ खा लिया तो पेट में दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा जी, पेट में जो दर्द होता है, ये डॉक्टर साहब ने जैसे आपको वजाहत कर दी है, आंतों का इन्फेक्शन है। अच्छा, ये आंतों का इन्फेक्शन ही है। ठीक है। खाना खाया जैसे ही वो स्टमक में जाता है, बाज़ औक़ात स्टमक में आपके इन्फेक्शन हो जाता है, स्टमक कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से क्या होता है, ड्राइनेस पैदा होती है। जब आप काफ़ी देर तक ग़िज़ा नहीं लेते ना, तो इससे खुश्की पैदा होती है। तो खुश्की क्या करती है, इससे इन्फेक्शन पैदा होती है, दरारें पड़ती हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ज़मीन है, उसको पानी लगाना छोड़ दें आप, हरी भरी फसल जो है वो तबाह हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो इसलिए ड्राइनेस जो है ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है, इसलिए इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको ये नुस्खा बताया था बड़ा बेहतरीन है। लेकिन अगर दर्द हो रही है तो फौरी तौर पर, अगर एक ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है, अगर आपके पेट में दर्द हो रही है, इस तरह खाना खाया थोड़ी देर बाद, तो आप थोड़ी देर ठहर के 1 गिलास या आधा गिलास मीठा पानी लें, ठीक है, या दूध ले लें, ठीक है, ठंडा दूध ले लें, उसमें छिलका इसबगोल एक दफ़ा आपने 1 चम्मच डाला है, एक दफ़ा हलाएं और फ़ौरन पी लें, ताकि पेट के अंदर जाके वो फूले, वो जो है वो लुब्रिकेशन पैदा करेगा, फौरी तौर पे ना इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें जो नुस्खा मैंने आपको पहले बताया था ना, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, ये बेहतरीन है। अगर तीनों चीज़ें नहीं भी हैं तो आप दूध में हल्दी डाल के पी सकते हैं। हल्दी आप शहद में मिला के, जैसे आपके गले में इन्फेक्शन है तो आपका गला जितना मर्जी दर्द कर रहा हो, आप शहद लें, उसमें हल्दी शामिल करें और फ़ौरन चूसना शुरू कर दें। ठीक 5 मिनट में आपका जो गला है वो दर्द भी ख़त्म हो जाएगी, इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि जैसे हम मच्छर आ गए हैं, तो मच्छर से बचने के लिए तो कुछ हमें करना चाहिए। उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है और साल से ये इस्तेमाल होती आ रही है। उसमें ये 3 चीज़ें घर में आप ना, जैसे वो धुनी देते हैं किसी वो मट्टी के बर्तन में ना, आप डाल के ना कोयले वगैरह या लकड़ी, उसमें ये जलाएं,
اس سے کیا ہوتا ہے کہ مچھر آئیں گی نہیں, اگر ہیں تو وہ فوری طور پہ نکل جائیں گے. ہر کمرے میں یا گھر میں درمیان میں رکھ دیں روزانہ کوئی 15-20 منٹ, بہترین ہے, آپ کے گھر میں مچھر نہیں آئیں گے, بلکہ اور بھی موذی جانور کاٹنے والے نہیں آئیں گے. اس میں ایک چیز ہے گوگل, یہ تھوڑی سی لے لیں, ٹھیک ہے, 50 روپے کی. ہاں جی, گوگل, میں نے کہا شاید وہ گوگل وہ نا ڈاکٹر گوگل بھی تو ہے نا ہمارے, وہ تو پہلے ہمارے موبائلوں میں ہے, ان کے پاس بھی تو جاتے ہیں نا. اچھا, اس میں گوگل لے لیں 50 گرام, ٹھیک ہے, لوبان لے لیں 50 گرام, اور ہرمل لے لیں 50 گرام. یہ گھر میں لے کے رکھ لیں, روزانہ تھوڑی تھوڑی آپ نے لینی ہے, اور اس کی آپ نے دھونی دینی ہے بہترین قسم کا. اور اس سے جب آپ کا مچھر نہیں ہوگا تو بہت ساری بیماریوں سے آپ ویسے ہی بچ سکیں گے, اور ساتھ ساتھ رات کو سو بھی سکیں گے. تو اکثر اوقات رات کو سویا نہیں جاتا. پھر اسی طرح چکن گونیا اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی موسم میں چکن گونیا بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں یہ کیا کرنا ہے, یہ پنیر ڈوڈی ہے. پنیر ڈوڈی عام روٹین میں لوگوں کو پتا ہے شوگر کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور چہرے کے دانوں کے لیے اس کا بہت زبردست رزلٹ ہے. لیکن اس کا ایکسٹرا فائدہ ہے کہ اس کو آپ رات کو 5 سے 7 دانے بھگو دیں, صبح اس کے پانی میں تھوڑا سا لیمن نچوڑ کے تو اس کو پی لیں. بہترین علاج ہے یہ چکن گونیا کا, اگر اس کو آپ مسلسل کریں تو بڑا زبردست ہے. اور اسی طرح بخار میں ایک مشہور چیز ہے, ہمارے باؤ اجداد شروع سے استعمال کرتے آ رہے ہیں کہ رات کو اجوائن بھگو دیں, ٹھیک ہے, اجوائن اور بادام کی گری یہ نکال کے نا دونوں چیزیں رات کو بھگو دیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد تھوڑی سی بیچ میں کالی مرچ ڈال دیں. تو ان کو صبح سردائی کی طرح رگڑ کے اس کا پانی اگر پیا جائے تو پرانے سے پرانا بخار بھی اگر آپ چند دن استعمال کر لیتے ہیں تو یہ بخار اتر جاتا ہے. اس کے بعد اس موسم میں خاص کر کے ہمیں چاہیے کہ ادرک کا استعمال, یہ پودینہ تازہ اس موسم میں تازہ ہوتا ہے اور دیسی ہوتا ہے, بڑا بہترین. اس کا استعمال پیٹ درد کے لیے, بالکل پیٹ درد کے لیے اتنا اچھا ہے. اگر آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں نا تو وہ بچوں کے پیٹ درد کے لیے, انفیکشن کے لیے صرف پودینہ استعمال کرتے ہیں, کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. آپ پودینہ لیں تازہ, اس کا قہوہ بنا کے پی لیں, فوری طور پہ پیٹ درد ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ انفیکشن کو بھی, انفیکشن کے لیے بہت اچھا ہے, اور وائرل انفیکشن کے لیے تو بہت اچھا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ادرک ہے, آپ اس میں تھوڑا سا ادرک بھی شامل کر سکتے ہیں. جیسے بچوں کو سردی لگ جاتی ہے, بڑوں کو سردی لگ جاتی ہے, نزلہ زکام, خاص کر کے ایسے افراد جن کو سانس جو ہے تنگ آنا شروع ہو جائے, صرف ادرک کا قہوہ جو ہے شہد ملا کے پینا شروع کر دیں, فوری طور پہ سانس بھی بحال ہو جائے گا اور بلغم ریشہ بھی نکل جائے گا. اسی طرح ہمارے پاس یہ پیاز, جیسے ہیضہ ہو جاتا ہے تو ہیضے میں نے ایک نسخہ پہلے بتایا تھا, ایک اس کا نسخہ بھی ہے, اس کا پانی نکال لیں, پانی نکال کے تو وہ پانی جو ہے وہ آپ تھوڑا سا شہد ملا کے گرم کر, تھوڑا سا شہد ملا کے پلا دیا جائے تو فوری طور پہ افیکٹیو ہے. ویسے ہی پانی گرم نہ بھی کریں تو اس میں تھوڑا سا شہد ملا کے پلا دیں تو یہ ہیضہ کے لیے بڑا کمال کا رزلٹ ہے. اور اسی طرح دودھ جب بچوں کو پلایا جاتا ہے اس موسم میں, اکثر میں نے آپ کو بتایا کہ دودھ ہم رکھ دیتے ہیں فیڈر میں یا ویسے, تو اس میں کیا کریں, لونگ اور دار چینی وہ دودھ کے اندر جب ابالتے ہیں اس وقت لونگ اور دار چینی ڈال لیں, یا تھوڑا سا یہ ایک تو تھوڑی لہسن کی ڈال لیں, جی, یا ادرک کی ڈال لیں, تو اس سے کیا ہوگا, وائرل انفیکشن سے آپ بچ سکتے ہیں. اکثر اوقات ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم دودھ بھی فریج میں رکھ دیتے ہیں. لہسن یا ادرک ڈالنے سے خراب تو نہیں ہو جائے گا دودھ؟ بالکل بھی نہیں ہوگا, یہ بڑی بہترین چیز ہے. اور پہلے لوگ کیا کرتے تھے, یہی چیزیں استعمال کرتے تھے اور بالکل فٹ تھے. اور شہد کا استعمال بالکل بھی نہ بھولیں, یہ ایسی چیز ہے سردیوں میں گھر میں شہد ضرور ہونا چاہیے. جیسے ہی آپ بچے کو سردی میں لے کے آئے ہیں فوری طور پہ تھوڑا سا شہد چٹا دیں, اگر بڑا ہے اس کو تھوڑا سا شہد چٹا دیں. یہ اکیلا ہی, اگر آپ فل سردی میں, جیسے بارش ہے تو بارش میں زیادہ بچے اکثر بچے کپارے ہوتے ہیں, یا بڑے جو ہے ان کا جسم کانپ رہا ہوتا ہے, آپ گرم پانی لیں, اس میں 1 چمچ شہد ڈالیں, پلا دیں, فوری طور پہ آپ دیکھیں جسم کانپنا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, سردی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد یہ گلے کی انفیکشن, خصوصاً یہ شربت بنفشہ یا گلے بنفشہ گھر میں ضرور ہونا چاہیے اس موسم میں, کیونکہ گلے کی انفیکشن کے لیے, لنگز کی انفیکشن کے لیے بہترین چیز ہے. اور آج کل کے موسم میں یہ جو گرمیوں کا بخار ہوتا ہے اس کے لیے شربت بنفشہ بہت زبردست چیز ہے. اچھا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے بتا دی ہے. ایک اور ریکویسٹ آئی ہے کہ جو آپ نے وہ دھنی والا بتایا نا وہ دوبارہ سے اس کی بتا دیں تاکہ لوگوں کو نا سمجھ آ جائے. اچھا, یہ مچھروں کے لیے جو دھنی دینی ہے, مچھروں آپ بڑی پیاری نیند سو سکیں. بچے بھی آپ کے اکثر پوری رات سوتے نہیں ہیں, مچھر جب کاٹتے ہیں تو پھر یہ آپ کو بیماریاں لگتی ہیں. اچھا, یہ ہم نے وہ لینا ہے مٹی کا لینا ہے, مٹی کا, اس کے اندر یہ تینوں چیزیں, مٹی کا وہ آپ نے لے لیا, پاٹ لے لیا, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے وہ کوئلے, ٹھیک ہے, کوئلے ڈالے ہم نے, ہاں, آپ نے پھر اس میں تھوڑی سی آگ جلا لینی ہے, ٹھیک ہے. اس آگ جلانے سے پہلے تھوڑا سا آپ یہ لوبان ڈال لیں, ٹھیک ہے, لوبان بڑا آسان ہے, یہ ہر پنسار سٹور سے مل جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہے ہرمل, یہ بھی تھوڑی سی ڈال لیں, اور یہ ہے گوگل. یہ 3 چیزیں
अच्छा, इसका फायदा सिर्फ मच्छरों के लिए नहीं है, अगर आपके घर में जमीनों के पास जैसे घर कीड़े होती आ हैं जाते हैं, तो अक्सर हाँ। जमीनें जो होती है ना, जमीनें फसलों में, वहाँ पे सांप भी आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं। अच्छा। सबको भगाने के लिए यही काफी है। सही है, बल्कि ठीक अक्सर है। औकात ये जो हमारे वो पीर हजरात जो होते हैं ना, वो जिन्नों को भगाने के लिए भी यही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। वो धुनी जो देते हैं ना, वो इसकी देती हैं, आते ही वो पूरे घर में जो धुनी देते हैं ना, अच्छा। वो इसी की देते हैं।